اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں جس سے ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق اور نصیحت آئی ہے اور اہل ایمان کے لیے عبرت و یاد دہانی بھی۔ سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ اے حبیب، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ سورہ حجر میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ حجر میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ بے شک یہ قرآن اس منزل کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ سو بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہی آسان کر دیا ہے
تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا سکیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈرا سکیں۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ اور اے حبیب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے، بلکہ وہ قرآن ہی کی واضح آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ سورہ زمر میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں نظم اور معنی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور رقت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف محو ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا یعنی گمراہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا۔ سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، بے شک وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل لوح محفوظ میں ثبت ہے، یقیناً یہ سب کتابوں پر بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ القمر میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ سورۃ الواقعہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول پر اتر رہا ہے، اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الحشر میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے افلا يتدبرون القرآن
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ سورۃ الواقعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يمسه إلا المطهرون تنزیل من رب العالمین۔ اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ سورۃ المزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سورۃ المزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا وَمَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، اور بعض دیگر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو۔